دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ نوجوانوں سن لو، ایک چیلنج ہے، تم جو اپنا وقت موبائل پہ برباد کرتے ہو، گٹوں پہ برباد کرتے ہو، وہ وقت اپنے علماء کو دو، وہ وقت پڑھائی کو دو، وہ وقت تبلیغی جماعت کے امیروں کو دو۔ ایسی رہبری ہوگی، ایسی زندگی بنے گی، مرنے سے پہلے ولی بن کر دنیا سے چلے جاؤ۔ سنو، اپنے اماموں کے 2 منٹ 5 منٹ کے دیری پر پلٹ کر گھڑی دیکھنے والوں کہ 5 منٹ دیر ہو گیا، پلٹ کر گھڑی دیکھتے ہو، امام صاحب ابھی نہیں آئے ہیں۔ ایسے ہی اپنی اولاد پر، اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے 5 گھنٹے دیر سے گھر آنے پر پلٹ کر کے دیکھو کہ ان کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہے۔ مرنے سے پہلے تمہاری اولاد ولی بن کر کے دنیا سے چلے جائے گی۔ اپنے اماموں مؤذنین خطبہ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنے اولاد کے پیچھے پڑھو، ان کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہے، جو سماج کے لیے ایک داغ، ایک دھبا بیٹھا ہوا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت عثمان سے، کیا تم نے نبی سے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، جو انسان مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں لے آئیں گے، کبھی اسے بھوکا نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے سورہ واقعہ اپنے بیٹیوں کو سکھا دیا، میرے چلے جانے کے بعد مجھے اپنے بیٹیوں کے بھوکے رہنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میری بیٹیاں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اپنی بیویوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، دائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھے۔ حضرت کی بات سنو، دائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھے۔ دائی کی شروعات فجر کی نماز سے نہیں ہے، دائی کی شروعات تہجد کی نماز سے ہے۔ دن بھر دعوت کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، اور رات جب اٹھتا ہے تہجد میں نیند کھلتی ہے، جب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس دائی کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کے آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے مومن دن رات کیسے گزارے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں دن رات کیسے گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کیسے گزارتے تھے، رات کیسے گزارتے تھے، دن کے کیا اعمال ہیں، رات کے کیا اعمال ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔
چاروں طرف سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہود بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، مشرکین بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، نصارہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ تمام قومیں مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اور مسلمانوں کے اوپر روزانہ نئے حالات آتے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم یہاں تھوڑے سے محفوظ ہیں، ہمیں اس کا وہ اندازہ نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں پر حالات ہیں، جہاں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، دل پارا پارا ہو جاتا ہے، دل پسیج جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمان کے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ مسلمان اپنے دین کو بہت ہلکا سمجھ رہا ہے۔ مسلمانوں کے اندر دین سے بیزاری معلوم ہو رہی ہے، دین سے دوری معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں کامل و مکمل دین دیا ہے۔ دین زندگی گزارنے کے تمام احکام طریقے بتاتا ہے۔ مومن دن رات کیسے گزارے، دین اسلام بتاتا ہے۔ قرآن نے رات کو وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کہا کہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، سکون کے لیے بنایا ہے۔ قرآن دین کو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کہا کہ ہم نے دین کو روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، معاش کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید کے ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ، اگر اللہ رب العزت تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے، من الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود ہے، دوسرا اللہ ہے جو یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے آئے، دین لے آئے؟ اللہ دوسری آیت میں کہتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاؤ، اگر اللہ رب العزت تم پر دین کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے، پھر وہ رات تمہیں لے کر کے آئے، تسکنون فی، جس میں تم آرام سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم،
याद करो अल्लाह की उन नेमतों को जो तुम पर है। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दूसरा खालिक है? यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, जो जमीन व आसमान से तुम्हें रोजी पहुंचाए, रिस्क दे। ला इलाहा इल्लाहु, हम कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही हमारे खालिक हैं, राज़िक हैं, रोजी देने वाले हैं। तो फिर अल्लाह कहते हैं फ़अन्ना तुफ़कून, तो फिर मुझे छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो? फ़अन्ना तुफ़कून, अजान हो जाती है, काबे का तवाफ बंद किया जाता है नमाज के खातिर। अजान हो गई, काबे का तवाफ बंद किया जाता है। क्या अजान हो गई, क्या नमाज के खातिर अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? अजान हो गई, क्या नमाज के खातिर कारोबार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? जो अल्लाह ने हमें पैदा किया है, माँ के पेट में खिलाया है, जो अल्लाह कामयाबी की तरफ बुला रहा है, क्या वो अल्लाह हमारे रोजी रोटी का फैसला नहीं कर सकता है? थोड़े हालात आ जाते हैं तो बंदा मस्जिद से दूर हो जाता है, ये सबसे बड़ी हलाकत है। जो अल्लाह ने पैदा किया है वही अल्लाह दिन में 5 मर्तबा अपने घर बुला रहे हैं। बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है, अल्लाह के दरवाजे को खटखटाने के बजाय बाबा के पास जाता है तावीज़ लेने के लिए। रिश्ता नहीं आ रहा है, अल्लाह से मांगने के बजाय बाबाओं के पास जाता है दम दवा काली मुर्गी ज़बा करने के लिए। अल्लाह बोल रहे हैं कारोबार नहीं चल रहा है, मेरे दरवाजे पर आओ। तुम्हारे घरों में झगड़े हैं, मेरे दरवाजे पर आओ। अल्लाह कहते हैं कि मैं तुम्हारी दुआओं को सुनना चाहता हूँ, तुम्हारा रोना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अल्लाह के दरवाजे को छोड़ करके बाबाओं के, पंडितों के, मंदिरों के दरवाजे को जाकर खटखटाते रहोगे, याद रखो 100 साल भी खटखटाते रहो, एक भी रहमत का फैसला होने वाला नहीं है। ईमान बहुत बड़ी चीज है जो अल्लाह ने हमें दी है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हाफिज़ु अला ईमानिकुम फी हालति सिहतिकुम व आफियतिकुम, कि अपने ईमान की हिफाजत करो सेहत के ज़माने में, आफियत के ज़माने में। अल्लाह मुसीबत के वक्त तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे। मुसीबत का वक्त क्या है? ईमान का खतरा हो, अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे। मौत के वक्त अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेंगे। मौत के वक्त ईमान की हिफाजत हो जाना यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो दीन हमें, मुसलमान को, ईमान वालों को दिन रात कैसे गुजारना चाहिए इसकी तालीम देता है। आज हमारी सुबह कैसे होती है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह तहज्जुद की नमाज से होती थी। तहज्जुद जरूर पढ़ा करो, तहज्जुद के पाबंद बनो, इसलिए कि तहज्जुद में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पहले आसमान पर आते हैं और ये आवाज़ लगाते हैं, है कोई मांगने वाला मैं उसे दे दूं, है कोई ज़रूरतमंद मैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करूं। इसलिए तहज्जुद की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। मसाइल हल नहीं हो रहे, तहज्जुद में उठकर अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारे मसाइल को हल करेंगे। घरों में झगड़े हैं, मियाँ बीवी में झगड़े हैं, ख़ानदान में झगड़े हैं, हल नहीं हो रहे हैं, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारे झगड़ों को ख़त्म कर देंगे, आफियत की ज़िंदगी देंगे, सुकून की ज़िंदगी देंगे। तहज्जुद तो बहुत दूर की बात, कई ऐसे मुसलमान हैं कि फजर पढ़ना भी नसीब नहीं हो रहा है। कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हो, दिन ड्यूटी करते हो, रात में ड्यूटी करते हो, 2 रकात फजर की नमाज पढ़ने के लिए क्यों तुम्हारा दम निकल जाता है?
اسی لیے ہمیں نمازوں کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے، تہجد کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، پوری نیت کر کے سو جاتا ہوں، ارادہ کر کے سو جاتا ہوں، پوری تیاری کر کے سو جاتا ہوں، یہاں تک کہ وضو کا پانی بھی سرہانے کے پاس رکھ کر کے سو جاتا ہوں، آنکھ کھلتے ہی وضو کر کے تہجد پڑھو، آنکھ کھلتی ہے لیکن اٹھنا نہیں ہوتا ہے۔ کیسے لوگ تھے، کیسے علماء سے، اللہ والوں سے اصلاح کراتے تھے۔ وہ بول رہا ہے کہ حضرت میرے اندر کیا بیماری ہے، میں تہجد میں کیوں نہیں اٹھ پاتا ہوں؟ آج ہمارا حال یہ ہے، آدھی اینچ کی گولی حلق سے نیچے اتارنے کے لیے بار بار ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کب کھانا کب نہیں کھانا، کھانے سے پہلے کھانا، کھانے کے بعد کھانا۔ کیوں؟ غلط طریقے سے اگر گولی نیچے چلی گئی تو جان کا خطرہ ہوگا۔ دن میں 4 پلیٹ پیٹ بھر کر کے کھاتے ہو، کبھی علماء سے پوچھنے کی نوبت نہیں آئی یہ جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ کیسے لوگ تھے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگا میرے اندر کیا بیماری ہے، میں تہجد کیوں نہیں پڑھ پاتا ہوں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیرے دن کے گناہوں نے تجھے تہجد سے دور رکھا ہے، تو دن کے حرام خوریوں سے بچ جا، اللہ تجھے تہجد کی توفیق دیں گے۔ اور تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے اللہ سے پرسنل ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اور پرسنل ملاقات میں بہت سارے کام نہیں ہونے کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تہجد کی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح تہجد سے ہوتی تھی۔ حضرت مولانا سعد صاحب داماد برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں دائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھے۔ حضرت کی بات سنو، دائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھے۔ دائی کی شروعات فجر کی نماز سے نہیں ہے، دائی کی شروعات تہجد کی نماز سے ہے۔ دن بھر دعوت کا کام کرتا ہے، تبلیغ کا کام کرتا ہے، اور رات جب اٹھتا ہے تہجد میں نیند کھلتی ہے، جب اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس داعی کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اس لیے تہجد کی پابندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے اور پڑھ کر کے تھوڑی دیر آرام کرتے۔ کیوں آرام کرتے؟ کمر سیدھی ہو جائے، صبح کی نماز پڑھنے میں اور زیادہ قوت حاصل ہو جائے۔ فجر کی اذان تک آرام کرتے، جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آتے تھے۔ تو اس لیے تہجد کی پابندی، اور فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورہ یاسین پڑھو، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھو۔ حدیث کے اندر سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں۔ جو بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت دن بھر کے کام اس کے آسان کر دیتے ہیں۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، جائز کاموں کے اندر۔ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنے جو مرحوم ہے، جو انتقال کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ دن میں نہیں ہو سکتا، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر کے 10 قرآن پڑھنے میں کتنا وقت چاہتا ہے، 10 قرآن پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ 10 قرآنوں کا ثواب دیتے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھ کر کے اپنے مرحوم جو انتقال کر چکے ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے پہلے
سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے سورہ یاسین کا نام معمہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو یاسین شریف پڑھتا ہے اپنے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جو انسان سورہ یاسین پڑھتا ہے دنیا و آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میری ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ روزانہ اگر سورہ یاسین کی 2 آیتیں یاد کریں گے 2-3 مہینے کے اندر پورا یاسین یاد ہو جائے گا۔ جو شخص سورہ یاسین ہر رات پڑھ کر کے سو جاتا ہے اگر وہ مر گیا تو شہید مر گیا۔ سورہ یاسین رات میں پڑھ کر کے سو جاتا ہے، مر گیا تو شہید مرا۔ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے جسے سکرات لگی ہوئی ہے، موت کی تکلیف ہے، آپ دیکھے ہوں گے اپنے رشتہ داروں کے اندر سکرات کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ یاسین کی برکت سے اللہ رب العزت سکرات کی تکلیف کو دور کر دیں گے۔ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے ایسی عورت پر جو عورت بچہ جننے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسی عورت پر سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت سورہ یاسین کی برکت سے بچہ جننے والی عورت کی تکلیف کو ختم کر دیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ فضائل ہیں سورہ یاسین کے۔ سورہ یاسین پڑھ لیے، تسبیحات کی پابندی ہے، اعمال کی پابندی ہے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، یہ دعا پڑھو۔ اشراق ہے، ہو سکے تو چاشت ہے، اور اس کے بعد پھر کام کے لیے نکل جاؤ۔ اب کوئی منع نہیں کر رہا ہے، اب تمہیں نہیں کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو، قرآن پڑھو، نہیں بول رہا، اب کام کے لیے نکل جاؤ۔ ظہر کا وقت ہے 10 منٹ نکال کر کے آؤ، عصر کا وقت ہے 10 منٹ نکال کر کے آؤ، اب پورا دن کام میں لگے رہو، حلال روزی کماتے رہو۔ پھر مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد پھر سورہ واقعہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں لے آئیں گے، تنگ دستی نہیں لے آئیں گے، غربت نہیں لے آئیں گے۔ روزی میں برکت چاہتے ہو تو سورہ واقعہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، اس امت کے مفتی اعظم ہیں۔ دنیا کے مفتیان اکرام کے دیے ہوئے فتوے کو انکار کرو گے انسان گنہگار ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود کے دیے ہوئے فتوے کو انکار کرو گے انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، بیمار ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے عیادت کے لیے۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ کی 2-4 بیٹیاں ہیں، آپ چلے جانے کے بعد بیت المال میں سے ماہانہ کچھ وظیفہ تمہاری بیٹیوں کے لیے مقرر کر دو، ضرورت ہوگی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لا حاجت لنا فیہ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہاری بیٹیوں کو اخراجات ہیں، ضرورت پڑتی ہے، بیت المال میں سے کچھ وظیفہ مقرر کر دو، مہینہ مہینہ اتنے پیسے آتے رہیں گے۔ تب بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے لا حاجت لنا فیہ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت عثمان سے کیا تم نے نبی سے یہ حدیث نہیں سنی ہے؟ من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جو انسان مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں لے آئیں گے۔
کبھی اسے بھوکا نہیں رکھیں گے. اور میں نے سورہ واقعہ اپنے بیٹیوں کو سکھا دیا. میرے چلے جانے کے بعد مجھے اپنے بیٹیوں کے بھوکے رہنے کا کوئی ڈر نہیں ہے. میری بیٹیاں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہے، اس لیے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اپنی بیویوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ اور آسمہ دونوں کو کہا کہ بیٹیوں سورہ واقعہ پڑھو مغرب کی نماز کے بعد. اللہ کبھی فقر و فاقہ نہیں لے آئیں گے. پھر اوابین ہیں. عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے، جو عشاء پڑھ کر کے سوتا ہے آدھی رات اسے ثواب ملتا ہے. عشاء کے بعد عشاء کے ساتھ فجر بھی پڑھتا ہے، پوری رات اسے ثواب ملتا ہے. آج امت کا حال کیا ہے؟ رات دیر تک جاگتے رہنا اور صبح جلدی نہ اٹھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے مسلمانوں کے اندر. رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، صبح جلدی نہیں اٹھتے، یہ بہت بڑی بیماری ہے مسلمانوں کے اندر. مسلمان لڑکیاں شکایتیں کرتی ہیں، شادی ہو جانے کے بعد 1 مہینہ ہو گیا میرا شوہر میرے پاس آتا نہیں ہے. لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں، کس کو سنائے گی؟ ماں باپ کو سنائے گی، سسرال کو سنائے گی کہ میرا شوہر میرے پاس آتا نہیں ہے. جب ان نوجوانوں کے اندر گندی عادت پیدا ہو جاتی ہے، رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی باتیں کرتے ہوئے، شراب کی پارٹیاں کرتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے پوری رات نکال دیتے ہیں. یہ بیچاری لڑکیاں شادی ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو، بھائی کو، بہن کو، سہیلیوں کو، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کر کے اس جوان کے ساتھ چلتی ہے کہ یہ جوان مجھے پورے خاندان کی محبت دے گا، اور اس جوان کو اپنے دوستوں سے فرصت نہیں ہے. سنو، ایسے واقعات بھی ہیں. پڑھے لکھے لڑکیاں ہوگی، چند دن تک دیکھے گی، اس کے بعد طلاق خلا کا مطالبہ کرے گی، طلاق خلا ہو جائے گا، زندگیاں برباد ہو جائے گی. یہ سب نوجوان اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا گوارا کر لیں گے، لیکن رات صحیح وقت پر گھر آ کر اپنی فیملی کو وقت دینا گوارا نہیں ہے. رات دیر تک جاگتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، پولیس آتی ہے ہارن بجاتے ہوئے لاٹھی چارج کرتی ہے، پولیس اسٹیشن لے کر کے جاتی ہے، اور صبح اٹھ کے ماں باپ کو کال کرتی ہے کہ تمہارے بیٹے کی حرکتیں ہیں. ان نوجوانوں کو قانون، لاٹھی، پولیس کی ضرورت پڑتی ہے ان نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے. تو پھر بتاؤ، ان نوجوانوں سے کیا تم اپنا فیوچر، اپنا مستقبل، یہ نوجوان IAS میں PS میں سرکاری عہدوں پر بیٹھیں گے، ملک کی خدمت کریں گے، ملک کو آگے بڑھائیں گے، ایسی سوچ ان گھٹیا چبوترے آباد کرنے والے، کٹے آباد کرنے والے، ایسی سوچ، ایسی امید ان ناپاک نوجوانوں سے لگائی جا سکتی ہے کہ یہ IAS میں آئیں گے، PS میں آئیں گے، سرکاری عہدوں پر بیٹھیں گے، قوم کی خدمت کریں گے. نوجوانوں سن لو، ایک چیلنج ہے. تم جو اپنا وقت موبائل پہ برباد کرتے ہو، کٹوں پہ برباد کرتے ہو، وہ وقت اپنے علماء کو دو، وہ وقت پڑھائی کو دو، وہ وقت تبلیغی جماعت کے امیروں کو دو. ایسی رہبری ہوگی، ایسی زندگی بنے گی، مرنے سے پہلے ولی بن کر دنیا سے چلے جاؤ. سنو، اپنے اماموں کے 2 منٹ 5 منٹ کے دیری پر پلٹ کر گھڑی دیکھنے والوں کہ 5 منٹ دیر ہو گیا، پلٹ کر گھڑی دیکھتے ہو، امام صاحب ابھی نہیں آئے ہیں. ایسے ہی اپنی اولاد پر، اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے 5 گھنٹے دیر سے گھر آنے پر پلٹ کر کے دیکھو کہ ان کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہے. مرنے سے پہلے تمہاری اولاد ولی بن کر کے دنیا سے چلے جائے. اپنے اماموں، مؤذنین خطبہ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنے اولاد کے پیچھے پڑھو. ان کی زندگیاں کہاں گزر رہی ہے، جو سماج کے لیے ایک داغ، ایک دھبا بیٹھا ہوا ہے. رات دیر تک جاگتے رہنا، صبح جلدی نہ اٹھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے.
تو عشاء کی نماز کے بعد مولانا ابراہیم صاحب جولا صبح کے جوڑ کے اندر فرما رہے تھے، دائی عشاء کی نماز کے بعد دین کا تقاضا نہ ہو تو فوراً جا کر کے سو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد دین کا تقاضا نہ ہو تو دائی فوراً جا کر کے سو جاتا ہے۔ عشاء کے بعد دائی جو ہے ایران دوران ادھر ادھر کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتا ہے، دائی جو ہے سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ کر کے سو۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اتنی بہترین صورت ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا، قبر کا عذاب اسے نہیں ہوگا، قبر کے عذاب سے اللہ اسے بچا لیں گے۔ قبر کا عذاب کتنا سخت عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی کہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ دن رات کے ہمارے اتنے گناہ، ہماری بدکاریاں، ہماری چوریاں، ہمارے زنا، اتنے گناہ، کیا قبر کا عذاب ہمیں نہیں پکڑ لے گا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، حضور کو مکہ سے دعوت دے کر مدینہ بلانے والے یہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے۔ اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جبریل آئے، آ کر کے کہا، اللہ کے رسول تمہارے ساتھی سعد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے ساتھی سعد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کا عرش ہلا سعد کے موت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہا فوراً چلو سعد کے گھر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اتنی تیز چل رہے تھے کہ ہم سے ہو نہیں سکا آپ سے آگے بڑھنے کے لیے۔ حضرت سعد بن معاذ کو لٹھائے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے، ایسے داخل ہوئے جیسا یہاں پر مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں تو کندھے پھلانگ پھلانگ کر آتے ہیں۔ دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کے کمرے میں کوئی نہیں ہے، خالی ہے۔ اللہ کے نبی ایسے داخل ہو رہے تھے جیسے کہ کندھا پھلانگ پھلانگ کر داخل ہوتے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کمرے میں کوئی نہیں ہے، آپ ایسے داخل ہو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سعد کے کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، ایک فرشتے نے جگہ بنائی۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ جب اٹھایا گیا ہلکا نظر آ رہا تھا۔ حدیث میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ لحیم شحیم، بہت طاقتور، بہت موٹے تھے، بہادر تھے، لیکن ہلکا نظر آ رہا تھا۔ کچھ منافق لوگوں نے یہ کہا سعد کا جنازہ ہلکا نظر آ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ سعد منافق بن کر کے مرا ہے، نعوذ باللہ۔ جب یہ بات حضور کو پہنچی، حضور نے فرمایا سعد کے جنازے کو تم نے کندھا نہیں دیا ہے، سعد کے جنازے کو فرشتوں نے کندھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، حضرت سعد کو قبر میں رکھا اور اوپر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، رونے لگے۔ حضرت صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہو؟ رشک آتا ہے اس صحابی کی موت پر کہ اللہ کا عرش ہلا ہے، جبریل نے تمہیں اس صحابی کی موت کی خبر دی ہے، فرشتوں نے کندھا دیا ہے، رشک آتا ہے ایسی موت پر، تم رو رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے، لیکن سعد کو جب قبر میں رکھا تو قبر کے عذاب میں سعد کو پکڑ لیا۔ حضرات صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا سعد پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے قبر کے عذاب میں پکڑ لیا۔ وہ جیسے صحابی کو قبر کے عذاب میں نہیں چھوڑا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچ کر کے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیشاب کرنے کا طریقہ بیٹھ کر کے پیشاب کرو، کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، اس سے چھینٹیں اچلتے ہیں اور سنت کے خلاف ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت زمین پر پیشاب نہ کرو، سخت زمین پر پیشاب کرو گے تو چھینٹے اچھلتے ہیں، نرم زمین پر پیشاب کرو، اس لیے کہ زمین جو ہے پیشاب کو جذب کر لیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرو، کسی درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پیشاب نہ کرو۔ یہ ساری تعلیمات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچو گے قبر کا عذاب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک 5 منٹ لگتا ہے، پڑھ کر کے سو جائیں گے، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اللہ عذاب قبر سے محفوظ کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا